بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو زندگی عطا فرمائی وہ زندگی اللہ نے مختصر عطا فرمایا اور آخرت کی جو زندگی اللہ نے بنائی وہ ہمیشہ کے لیے بنائی۔ جیسے کہ فرمایا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی نعمتیں آخرت کی زندگی کی نعمتوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی نے ایک انگلی سمندر میں ڈالا اور نکالا، انگلی میں جتنا بھی ایک قطرہ یا اس سے بھی آدھا قطرہ پانی لگ کر جو آتا وہ دنیا کی نعمت ہے۔ اس دنیا کی جو نعمتیں رکھی اللہ پاک نے، ان نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر سب سے بڑی طاقت جو رکھی سوچنے سمجھنے کی طاقت، اچھا برا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے موت پر۔ اکثر دیکھتے کہ آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو آدمی دنیا کی طبیعت سے بھی کتنی بھی نعمتوں کا مالک ہو، وہ اپنی سوچ و سمجھ کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آخری عمر میں عجیب عجیب کام کرنے لگتا ہے جیسے چھوٹے بچے، عقل نہ رکھنے والے لوگ کرتے ہیں۔ پھر جیسے کہ اللہ نے دنیا کے اندر نعمت جو عطا فرمائی، صحت و عافیت کی نعمت، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد میں سب سے بڑی جو نعمت ہے۔ وہ بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگوں کو دیکھتے کہ لوگ کوئی شوگر کی بیماری ہوتی، کوئی بی پی کی بیمار، کوئی اور بیماریوں میں مبتلا ہوتی، تو یہ بھی نعمت دنیا میں ختم ہونے والی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جوانی کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، ایک دن یہ بھی نعمت اس کی زندگی سے ختم ہونے والی ہے۔ جوانی کی نعمت میں آدمی اللہ پاک نے ایسی بڑی صلاحیت کا مالک بناتا کہ آدمی اچھے اچھے کام کر لیتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا اللہ پاک اس کے جسم کے اندر سے جو جوانی کی طاقت ہے، جو آدمی جوانی کی خواہشات کے گھیرے میں ہے، دھیرے دھیرے آدمی کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے آدمی خود سمجھ نہیں سکتا، بوڑھاپے کی طرف دوڑتے رہتا ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا تو اللہ رب العزت اس سے وہ جوانی کی طاقت، وہ صلاحیت کھینچ لیتی، وہ نعمت ختم ہو جاتی۔
جیسے کہ دنیا کے اندر آدمی، اللہ نے دنیا کی بہت سی چیزیں اسے نوازی، جیسے ایک شاندار گھر بنایا، وہ بھی نعمت ہے، وہ بھی نعمت اللہ پاک ختم کر دیں گے دنیا میں۔ ایک شاندار سواری بنایا، اپنے لیے خرید رکھا، شاندار سواری میں پھرتا، شاندار گاڑی میں پھرتا اور شاندار گھر میں رہتا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو دنیا میں ختم ہونے والی ہے۔ اور بہترین کاروبار کا مالک ہے، یہ بھی اس کے لیے نعمت ہے دنیا کی، وہ بھی نعمت اس کے لیے دنیا میں ختم ہونے والی ہے۔ جتنی چیزیں دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، یہ جتنی نعمت دنیا کے اندر ہے، یہ سب نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی نعمت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں ایسی ہے جیسے ایک قطرہ سمندر سے انگلی ڈبا کے نکالنے پر جو ایک قطرے سے بھی کم آتا ہے، وہ سب سے بڑی نعمت جو بچ گیا سمندر میں پانی، وہ سب آخرت کی نعمت ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور دنیا کی جو نعمت اللہ نے زندگی دی انسان کو، وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ دیکھو اللہ نے کسی انسان کو ملک مال کا بادشاہ بنایا، دنیا بنے جب سے کتنے لوگ دنیا کے اندر بادشاہ بنے، کتنے لوگ ملک مال کے مالک بنے، کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا، پورا ملک ان کے تابع کیا، پوری سلطنت ان کے تابع کی۔ اتنی بڑی نعمت، پھر اللہ نے ایک موقع ایسا آیا جس نے اللہ کو راضی کیا، نبی کے طریقوں پر زندگیوں کو گزارا، اس وقت میں اللہ اور نبی کی مانا، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرا، آخرت میں بھی کامیاب کرا۔ وہ نعمت ختم ہو گئی ان کے پاس، وہ آخرت میں چلے گئے۔ دنیا میں جو نعمتیں دی تھی وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن یہ نعمتیں ختم ہونے والی، اللہ نے ان کو نعمتوں سے ان سے ختم کر دی نعمت ہی۔ اسی طریقے سے آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سب کی سب کے پاس میں جو جو نعمتیں ہیں، ہر انسان کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر مرنے والے بوڑھے آدمی تک کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ زندگی ملی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آدمی اچھے کھانا کھا رہا، یہ بھی نعمت ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آدمی اچھے پھل کھا رہا، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی، وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کے اندر آل اولاد دی اللہ نے نعمت، دنیا کے اندر یہ بھی اولاد بھی سب دنیا سے ختم ہونے والی ہے۔ بیوی عطا فرمائی دنیا کے اندر، اس کو بھی موت اور بیوی بھی موت آنے والی ہے دنیا کے اندر۔ بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے جو دی دنیا کے اندر، وہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اب آدمی آخرت میں دیکھے، جب دنیا سے آخرت کی طرف آدمی چلا جائے گا تو اس کو کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت اس کا جنت میں جانا، سب سے بڑی نعمت جنت میں جانا، حساب کتاب سے اللہ محفوظ رکھنا، یہ بھی نعمت۔ اور وہاں کی سب سے بڑی نعمت، زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا کے اندر زندگی ختم ہوئی، لیکن آخرت کے اندر زندگی ختم نہیں ہوگی، یہ بڑی نعمت۔ پھر اس کے بعد میں اللہ پاک جوانی دیں گے۔ دنیا کے اندر جوانی کو زنگ لگا، بڑھاپے کا بڑھاپا آیا، دنیا سے جوانی ختم ہو گئی، لیکن آخرت کے اندر جوانی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جنت کی نعمتوں سے نوازے گا اللہ، تو وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا، بڑھاتے بڑھاتے چلیں گے اللہ جنت کی نعمتوں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ملے گی جنتیوں کو، اللہ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوگی، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائیں گے، سب سے بڑی نعمت۔ کیسے کیسے آدمی کو نعمتیں ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔
جنت کے اندر دنیا کی نعمتیں ایک سے ایک نعمتیں ملی ختم ہو گئی. جنت کے اندر کیسے کیسے باغات تیار کیے گئے ایمان والوں کے لیے. کبھی وہ نعمت ختم نہیں ہوگی. مرنے کے بعد کی نعمت, جنت کی نعمت, پانی کی نہر, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر, ہمیشہ ہمیشہ اس کا مالک رہے گا. جیسے کہ فرمایا کہ دنیا سے رائے کے برابر جو ایمان بچا کر لے کر جائے گا, اللہ پاک اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گی. ایک رائے کے برابر. رائے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن اللہ جل شانہ و من والو دنیا سے اگر آدمی رائے کے برابر ایمان بچا کر لے کر جائے گا, اللہ رب العزت دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. کتنی بڑی ہوگی جنت. آدمی دنیا کو نہیں دیکھ سکا پوری مکمل طریقے سے, ایک شہر کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن اللہ رب العزت اتنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے. جب اسے اتنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے تو وہ کبھی اسے محروم نہیں کیا جائے گا. وہ نعمت اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی جائے گی, ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے حوالے کر دی جائے گی. نہ جوانی ختم ہونے کا ڈر ہوگا, نہ زندگی ختم ہونے کا ڈر ہوگا, نہ کوئی بیماری آنے کا ڈر ہوگا. صحت ملے گی تو ہمیشہ صحت مند رہے گا. جیسے دنیا کے اندر آدمی صحت مند رہا, اچانک بیمار ہو گیا, لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت ملے گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی ملے گی, خواہشات کی جگہ ہوگی. دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو دبایا, اللہ کے حکم پر چلا, تو آخرت میں خواہشات کا مالک ہوگا. آخرت کو اللہ رب العزت نے جنت و خواہشات کی جگہ بنائی. اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام یہی دعوت دیتے تھے, لوگوں جو دنیا کے اندر کھو گئے, جو دنیا کے اندر سب نعمتوں کو اصل نعمتیں سمجھ لیے, یہ دھوکے میں پڑے ہوئے. یہ نعمت تمہیں مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے, ضرورت کے لیے دی گئی, تو اسی طریقے سے اس کو استعمال کرو. اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ. جس نے 7 آسمان کو مضبوط تمہارے اوپر پیدا کیا, اللہ رب العزت ملک مال کا مالک بنایا, تو ملک مال کے نشے میں اللہ کا باغی بنا, تو نعمت چھینی گئی, عذاب میں بھی مبتلا کر دیا گیا. جو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتا وہ نعمتیں کھینچنا بھی جانتا ہے, اس نعمتیں ختم بھی کرنا چاہتا ہے, جانتا ہے. اسی لیے اس دنیا کی نعمتوں میں دھوکے میں نہ پڑے. اپنی آپ کو اللہ کے حکموں پر, نبی کے طریقوں پر لگائے. اصل نعمت تو موت کے بعد میں ملے گی. سب سے بڑی نعمت زندگی ملے گی, اتنی بڑی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. زندگی جنت میں ایک سے ایک چیزیں اسے عطا کی جائے گی, ایک سے ایک غذائیں دی جائے گی, ایک سے ایک پھل کی نعمتیں دی جائے گی, جو پھل ختم نہیں ہوگا. نہ جنت کا پھل سڑے گا, نہ کبھی ختم ہوگا, بلکہ مزے اس کے بڑھتے جائیں گے. دنیا کے پھل کے اندر اللہ نے سڑان رکھی, لیکن جنت کے پھل کے اندر اللہ نے نہیں رکھی. پاکیزہ بیوی عطا فرمائے گا. کیسی کیسی نعمتوں کا مالک بنائے گا جنت کے اندر. ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی اللہ رب العزت نے, کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل پر اس کا تصور بھی گزرا ہوگا. وہ ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, اللہ کے حکم کو پورا بجا لانے والوں کے لیے, نبی کے طریقوں پر چلنے والوں کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہاری مثال
ایسی ہے کہ میں تمہیں جہنم کے گلے سے کمر پکڑ پکڑ کر دور کر رہا ہوں۔ صحابہ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی، اسی لیے بڑی بڑی حکومتوں کو انہوں نے لات مارا تھا۔ دنیا کی کوئی خدمت نہیں تھی ان کے سامنے، دنیا کوئی وقار نہیں تھا، دنیا کے مال کا، دنیا کی نعمتوں کا، دنیا کی چیزوں کا۔ آج دیکھو آدمی صبح ہوئی کی روزی کی فکر میں لگا رہتا ہے، سوتے وقت میں روزی کی فکر، صبح ہوئی کی روزی کی فکر۔ روزی کے دینے والے اللہ، جتنے مقدر میں اللہ نے روزی لکھی، انسان کو اتنی روزی مل کر رہے گی۔ دیکھو جیسے اللہ نے پرندوں کو روزی کس طریقے سے دیتی، نہ پرندوں کے پاس میں کوئی بڑی نعمت کے مالک ہوتے ہو، نہ کوئی بڑی زندگی کی، جیسے کہ انسان بڑے بڑی نعمتوں کو تیار کرتا اللہ کی دی ہوئی سوچ سمجھ سے، لیکن پرندے صبح نکلتے اللہ کے بھروسے پہ، اللہ سب کو کھلاتا ہے، سب کے لیے اللہ نے روزی کو تیار کر کے رکھا ہے، اور تمام مخلوق کو اللہ نے انسان کی تابع کیا، انسان کے لیے بنایا، کسی کو بغیر فائدے کے نہیں۔ دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ نے بنائی، جتنا انسان دیکھ رہا نظر آ رہی، سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے۔ آسمان اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، بغیر ستون کی کسی کے اوپر کبھی نہیں ہلتا۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، غور اور فکر کے لیے۔ اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے، سورج نکلتا کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتا، کبھی کسی کو جلاتا نہیں، کسی کو جلایا سورج نے، کبھی کسی کو نہیں جلایا۔ حالانکہ اتنی تیز دھوپ ہوتی کہ آدمی اگر چکنے پتھر پہ پیر رکھ لے تو پیر اس کا جل جائے، لیکن ڈائریکٹ کسی آدمی کو اللہ کے حکم نہیں جلاتا، کسی سے اللہ کا حکم نہیں ہے، صرف اس کا کام اللہ کا حکم، یہ اللہ کا حکم بجا لانا ہے، صرف دنیا کے اندر روشنی کرنا، دنیا کے اندر سورج سے جو فائدے رکھے وہ فائدے پہنچانا اس کا کام ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، صبح کا دن کا نکلنا، ساری دنیا کے اندر روشن ہو جانا۔ جیسے اللہ نے دن ایک نعمت بنائی کہ انسان روزی تلاش کرے، اپنی روزی کو تلاش کرے انسان۔ اللہ پاک نے رات میں کیسے پردہ ڈال دیا اللہ نے، دن کو کھینچا اور رات کو شام میں کر دیا۔ یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے، اور یہ سب نعمتیں ایک دن اللہ ختم کر دے گا۔ حکومتوں کا نظام بھی ختم کر دے گا، چاند سورج کا نظام بھی ختم کر دے گا۔ آخرت کے نظام کو اللہ باقی رکھے گا، جنت باقی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہنم باقی رہے گی جس کو عذابات میں ڈالا جائے گا، عذاب کا مزہ چکھ لو۔ دنیا کے اندر رہ کر اللہ سے غافل رہے، اللہ کے حکم کو چھوڑا، اب زندگی جہنم میں گزارو۔ دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، آدمی پہ کچھ حالات آ گئے تو موت کی تمنا کرنے لگا۔ دنیا کے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ موت تو اپنے وقت پر آ کے رہے گی، آدمی تمنا کرے یا نہ کرے، موت تو اپنے وقت پر آ کے رہے گی۔ موت کے وقت میں آدمی کسی بھی ملک میں، کسی بھی پہاڑ کے پیچھے دنیا کے آخری کونے میں بھی جا کر چھپ جائے تو موت اسے تلاش کر کے نکالے گی، کیونکہ دنیا کی زندگی کی نعمت کو اسے ختم کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں سمندر ہے، اور دنیا کی نعمتیں جو انگلی کو پانی لگا وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ چیز بتا دی۔
کہ دیکھو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. آج انسان کتنے جنازوں کو دیکھتا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے، کتنے نوجوان دنیا سے چلے جاتے. موت تو سب کو آنے والی ہے. ماں کے پیٹ میں سے باہر آنے سے پہلے اس کے لیے موت تیار کھڑی ہوئی. موت سے کسی کی دوستی نہیں ہے. موت تو آدمی کو پہنچ کے رہے گی، دنیا کی نعمتوں کو ختم کر کے رہے گی. اسی لیے اللہ رب العزت کے حکموں پر اپنی زندگی کو گزارنا، جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہ کر گزارنے کا بتایا، وہ طریقے پر گزارنا. آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو کس طریقے سے گزارا، امت کے لیے ایک نمونہ ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو مختصر سا بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا، میری امت کی عمریں 60-70 سال ہوگی اکثر لوگوں کی. دیکھو آدمی 70-80 بھی پار نہیں کرتا، 60 بھی پار نہیں کرتا. بعض آدمی 40-45-50 میں دنیا سے چلا جاتا. دنیا کی نعمتیں اس سے ختم ہو جاتی اور آخرت کی طرف آدمی تیزی سے روزانہ دیکھو آدمی حساب لگا لے کہ میری زندگی سے 1 سیکنڈ اور 1 گھنٹہ 1 دن تیزی سے نکل رہا ہے اور آخرت کی طرف تیزی سے میں آ رہا ہوں، موت کی طرف. تو موت کی میں نے کیا تیاری کی؟ آخرت کی نعمتیں پانے کے لیے کیا تیاری کی؟ کیا میں نے وقت پر نماز پڑھا؟ کیا میں نے وقت پر جو اللہ نے حکم دیا اس کو کیا؟ جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچا؟ جو آدمی شراب کا عادی ہوتا تو ذرا سوچے کہ اللہ نے مجھے شراب پینے سے روکا گیا، ہمارے فائدے کے لیے روکا گیا کہ تم دنیا کے اندر شراب پیو گے تو آخرت کی شراب سے محروم ہو جاؤ گے، اور دنیا کے اندر شراب پیو گے تو کئی نقصانات تمہارے ہوں گے. آدمی نشے میں پڑا ہوا رہے گا. دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا، اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے گا. پھر آپ دیکھ لو جتنے شراب پینے والے لوگ ہیں کتنے ان کی بیوی بچے پریشان ہوتے ہیں، کھانے کو کھانا میں نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے شراب کو روکا گیا، حرام کیا گیا. دنیا کے اندر تمام گناہوں کی جڑ شراب ہے. آدمی نشے میں رہتا، ہر گناہ کرتا تھا. اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. کیا میں اس سے بچا؟ جو جنت میں مجھے شراب دی جائے گی پینے کے لیے، وہ کیسی نعمت جنت کی ہوگی. شہد کی نہر کسی نے دیکھا دنیا کے اندر؟ آخرت میں اللہ بتائیں گے جنت. دودھ کی نہر کسی نے دیکھا دنیا کے اندر؟ نہیں دیکھا، آخرت میں بتائیں گے. اللہ کے حکم سے دیکھو کیسی کیسی نعمت دنیا کے اندر بھی رکھی. بھینس سے دودھ نکل رہا، کالی بھینس اور وائٹ دودھ. دودھ کی نہر ہوگی. غور کرے آپ، اللہ کے خزانے کتنے بڑے، نعمتیں کتنے بڑے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں اللہ کے پاس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اللہ پاک ان نعمتوں کے ہمیں نصیب فرما دے. اللہ ہمیں دنیا میں اللہ کے حکموں پر نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے دخول فرمائے. آمین.